پہلی کہانی، جسمانی عارضے میں مبتلا عورتیں جب درد کی شدت سے روتے ہوئے قریبی ڈاکٹر کے کلینک پر جاتیں تو درندہ صفت ڈاکٹر چیک اپ کے نام پر عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتا تھا، ان کے مخصوص اعضاء کو مسلتا، اپنی شیطانیت کا پرچار کرتا۔ مسیحا نما یہ ریپسٹ ڈاکٹر اپنی ہوس بجھانے کے لیے درد سے چلاتی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرتا تھا۔ دوسری کہانی، دور افتادہ گاؤں اور مختلف شہروں سے ویمن یونیورسٹی باغ میں تعلیم حاصل کرنے آئی بچیوں کو ہاسٹل چاہیے تھا۔ پولیس کا ملازم حماد شاہ اپنی مبینہ آشنا کے ساتھ مل کر باغ میں ایک ہاسٹل چلا رہا تھا، جس میں وہ ہاسٹل میں مقیم لڑکیوں کو ڈراتا، دھمکاتا اور اپنے ساتھ تعلقات بنانے کی پیشکش کرتا۔ لڑکیوں کے انکار پر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا۔ دوسرے شہروں سے آئی مہمان بچیاں جان و مال کے محافظوں سے عزتیں لٹ جانے کے خوف میں رات بھر ڈری رہتی۔ شہیدوں، غازیوں اور مجاہد ختم نبوت کے ضلع باغ میں ہاسٹل کی بچیوں کو لگتا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع شوپیاں، اننت ناگ یا بارہ مولہ کی بچیاں ہیں، جن کی عزت کو انڈین پولیس اہلکاروں سے خطرہ ہے۔ بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ السلام علیکم، میرا نام خواجہ عبید ربانی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ باغ پولیس اہلکار عبدالقدیر کی ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی کی ویڈیو کے بعد ایک نئی ویڈیو کا چرچا ہے۔ ایک ڈاکٹر پرائیویٹ کلینک میں خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتا ہے، جس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ باغ آزاد کشمیر کے گاؤں دھڑے شہید آباد میں ایک پرائیویٹ کلینک کے اندر ڈاکٹر سید مخدوم شاہ گردیزی کی خاتون کے چیک اپ کرنے کے دوران کی نازیبہ حرکات کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ یہ درندہ نما آدمی گاؤں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ انتہائی نازیبہ حرکتیں کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مخدوم شاہ گردیزی کا بیٹا باغ آزاد کشمیر میں اس سے پہلے بھی ایک کلینک کیا کرتا تھا، جہاں وہ خواتین کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کرتا تھا، جس پر اس کا کلینک جو ہے وہ بعد ازاں بند کر دیا گیا تھا اور ایک جرگہ بٹھایا گیا تھا جس میں اس کے باغ کے اندر کلینک کھولنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، مگر باپ بیٹے کی رنگرلیاں بالآخر میڈیا کے اتھے لگ گئی ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں باغ آزاد کشمیر کے گاؤں دھڑے میں ایک عورت چیک اپ کے دوران انتہائی درد سے کراہ رہی ہے اور یہ درندہ صفت ڈاکٹر مخدوم شاہ گردیزی اس عورت کے مخصوص جسمانی اعضاء کو مسلتا رہا، جس پر مریضہ کے ساتھ آئی لڑکی نے چھپ کر موبائل نکالا اور پردے کے پیچھے سے ویڈیو بنا ڈالی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ عظمتوں کا سوداگر یہ ریپسٹ ڈاکٹر گاؤں کی متعدد عورتوں کے ساتھ پہلے ایسا کر چکا ہے۔ مشین کی طرح روزمرہ کے کام کرتی گاؤں کی عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے چپ کر جاتی، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی خاموشی مجرم کی حیوانیت اور ہوس کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ نہ جانے کتنی معصوم عورتیں اس وحشی درندے کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہیں۔ ویڈیو منظر عام پہ آنے کے بعد اس درندہ صفت ڈاکٹر کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں پولیس کی وردی میں چھپے ایک اور درندے کی طرف، جو دور دراز سے ویمن یونیورسٹی باغ میں تعلیم حاصل کرنے آئی بچیوں کو ہاسٹل میں پناہ دینے کے نام پر انہیں ہراساں کرتا۔ قندیل کالونی باغ میں ایک گرلز ہاسٹل چلانے والا پولیس کا ملازم حماد شاہ، جس کا پیٹی نمبر 215 ہے، وہ ہاسٹل کی لڑکیوں کو ہراساں کرتا، انہیں جسمانی تعلقات کے لیے دباؤ ڈالتا، لڑکیوں کے انکار پر انہیں ڈراتا، دھمکاتا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا۔ اس پر تنگ آ کر لڑکیوں نے 15 جولائی کو ویمن یونیورسٹی باغ کی انتظامیہ کو جب درخواست دی تو یونیورسٹی انتظامیہ کا عجیب موقف سامنے آیا۔ انہوں نے بجائے پولیس کو آگاہ کرنے کے یہ کہہ کر انہیں چپ کروا دیا، یہ کیس یونیورسٹی کے باہر کا ہے، یونیورسٹی میں آپ اس کی شکایت نہیں کر سکتی اور نہ ہی یونیورسٹی کا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ بالآخر ہاسٹل کی لڑکیوں نے پولیس اسٹیشن میں درخواست دی اور ملزم حماد شاہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور بالآخر اسے گرفتار کر دیا گیا۔ باغ کے اندر ایک ہفتے کے دوران فزیکل ہیراسمنٹ کا یہ تیسرا واقعہ ہے جو اپنے اندر بہت سے سوالات پیدا کر رہا ہے۔ کیا باغ کے اندر کوئی بھی شخص 5 لڑکیاں اکٹھی کر کے ہاسٹل بنا سکتا ہے؟ باغ انتظامیہ یہ بتا سکتی ہے کہ اس وقت باغ میں کل کتنے خواتین کے ہاسٹل چلائے جا رہے ہیں؟ وہ کون چلا رہا ہے؟ کیا وہاں پر خواتین کو کسی قسم کی ابیوز یا ہراسمنٹ کا سامنا تو نہیں؟ باغ میں بڑھتے ہوئے ڈرگز کلچر اور بے لگام ویمن ہاسٹلز کا کاروبار کا باغ پولیس سے اتنا گہرا ناتا کیوں کر ہے؟
ایسے واقعات باغ کی شناخت کو تار تار کر رہے ہیں۔ وہ باغ جو ڈوگرا راج کے خلاف پہلی مسلح بغاوت کا مرکز تھا، وہ باغ جہاں سے قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلے سب سے جاندار پارلیمانی آواز اٹھانے والے مجاہد ختم نبوت میجر ایوب کی سرزمین تھی، اس کے نام کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ ایسے عالم ایک اچھی شہرت کے حامل ایس ایچ او باغ سردار وحید کے کاندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان جرائم کے خلاف سخت کارروائی کریں، بلا امتیاز تحقیقات کا دائرہ وسیع کریں اور پولیس کے وقار کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ یہ سوال صرف پولیس کے وقار کا نہیں، یہ سوال پورے ضلع باغ کے وقار کا ہے، یہ سوال ہر شہری کی عزت اور وقار کا ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں کوئی ایک عورت اکیلی ہراساں نہیں کی جاتی۔ اس معاشرے میں جتنی خواتین ہوتی ہیں، یہ ان سب کا حق ہے کہ انہیں آزادانہ حیثیت میں، انہیں بغیر کسی دباؤ کے معاشرے میں زندہ رہنے دیا جائے۔ اسلام خواتین کے تمام تر حقوق کی ذمہ داری لیتا ہے اور معاشرے کے مردوں پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ اس سے پہلے کہ اسلام آباد کی سڑکوں میں ناچتی ہوئی عورت مارچ کے نام پر ڈرامہ رچانے والی یہ عورتیں باغ آزاد کشمیر کا رخ کریں، باغ کے مردوں پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان خواتین کو انصاف دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ اگلے ولاگ کے لیے ملتے ہیں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔